الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ وہ امریکہ جس کے غرور کا سورج غروب ہونا نہیں چاہتا تھا، جو اپنے آپ کو دنیا کا خدا تسلیم کرتا تھا، اسی ملک کے آگ بجھانے والے ڈپارٹمنٹ کے نائب صدر نے یہ بیان ذکر کیا کہ اللہ کی قدرت کے رحم کے بغیر اب ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں۔ آج ان کا غرور چور چور ہو چکا۔ یہ آگ کوئی انسانی طاقت نہیں، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ آج یہ جو آگ کا عذاب بن کر اس پر نازل ہوا، اس سے پوری انسانیت کو عبرت اور سبق حاصل کرنا۔ پہلا سبق تو یہ ہے اللہ کے عذابوں کو بھولنا نہیں، اللہ کی گرفت کو بھولنا نہیں، کسی چیز کا غرور مت کرنا۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سپر پاور مخلوق نہیں، کوئی ملک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ وقال الله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن حکیم کی بڑی مشہور و معروف سورۃ الرعد کی 11ویں آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو تباہ برباد اور ہلاک کرنا چاہتا ہے، فلا مرد له من اللہ، فلا مرد له، تو اللہ کے فیصلے کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ وما لهم من دونه من وال، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی مددگار پرسان حال نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سے امریکہ سے لے کے سوشل میڈیا تک پوری دنیا میں آگ کا چرچا ہے، پوری دنیا آگ سے حیران ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ وہ امریکہ جس کے غرور کا سورج غروب ہونا نہیں چاہتا تھا، جو اپنے آپ کو دنیا کا خدا تسلیم کرتا تھا، اس کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ، کوئی فرامین، کوئی قانون، اس کی مرضی کے خلاف چلنے والا کوئی ملک سر اٹھا کر جینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اسی ملک کے جس شہر لاس اینجلس میں آگ لگے، وہاں کے آگ بجھانے والے ڈپارٹمنٹ کے نائب صدر نے باقاعدہ یہ بیان ذکر کیا کہ اللہ کی قدرت کے رحم کے بغیر اب ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں۔ یعنی آج ان کا غرور
چور چور ہو چکا. اب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ کوئی بندے نے نہیں، کوئی انسانی طاقت نے نہیں، نار اللہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو مظلوموں کے ہائے، مظلوموں کی درد، لاشوں کے ڈھیر، کھنڈرات، دن بدن پورے فلسطین، پورے غازہ کے مظلوموں کی آہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک دستک دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی پکڑ اسی طرح ہے، ایسے ہی اللہ عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہے، گرفت ہے. اذا اخذ القرى وهي ظالمة، جب اللہ کسی بستی کو، کسی ملک کو پکڑتا ہے. ان اخذه علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. لا يعذب عذابه احد، اس اللہ نے عام اعلان کر دیا اللہ کی طرح کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا. ولا یوثق وثاقه احد، اور اسی رب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی طرح کوئی کسی کی گرفت نہیں کر سکتا. اللہ کے عذاب کی طاقت کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں. آج یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کا خدا تسلیم کرنے والا امریکہ، اپنے آپ کو سپر پاور اور اپنے آپ کو دنیا کا خدا تسلیم کرنے والا اس آگ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے اور حیران و پریشان ہے. حدیث میں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا سا فرمان ہے. تقریباً 15 مہینوں کی آپ نیوز، وہاں کے حالات سے واقف ہیں. بچوں کی آہیں، اجڑنے والے کھنڈرات، ماؤں کی ممتا سے جو کھلواڑ ہو رہا تھا، بچوں کے آغوش چھینی جا رہی تھی، بچوں کے باپوں کو شہید کیا جا رہا تھا. ہاسپٹل کیا، پارک کیا، کیا زندگی، پوری فلسطین کی زمین کو خاک و خون سے تڑپنا پڑ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دعا کر رہے تھے، سجدوں میں بیت اللہ جیسی مقدس جگہ میں دعا کی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ان اللہ تعالی لیملی للظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ظلم کی مہلت دیتا ہے، خوب ظلم کرتا ہے. حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتا، پھر چانس نہیں ملتا. اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو پڑھ لو. ثم قال اقرؤوا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب ہے جو ہم کو ہزاروں سال کی دنیا جب سے بنی، جب سے لے کے قیامت تک کے حالات سے جو بھی نشیب و فراز، اونچ نیچ ہوتی ہے، جو بھی سکھ دکھ کی معاملات ہوتے ہیں، سب کو بیان کرنے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک کے حالات کا بخوبی جائزہ لیا. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی تباہی کا ذکر کیا. جب قوم نوح نے اللہ کے فرامین کو ٹھکرایا اور اپنے فن کو، اپنے ہنر کو سب کچھ سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا. سورہ ہود کو آپ پڑھتے جائیں اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں. اللہ نے سورہ ہود کے اندر وہ دل سوزیاں ذکر کیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا. اس کے بعد قوم سمود، دنیا کی طاقتور قوم جس نے پہلی مرتبہ ساؤنڈ پروف دنیا میں مکان بنانے کا اگر کسی کو فن اور کسی کو امتیاز ہے تو اس قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں ان کا ذکر کیا.
قوم سمود کو تباہ کیا، قوم عاد آئی، قوم عاد کو تباہ کیا. آپ ایک ایک قوم کی زندگی پڑھتے جائیں، ان کے نتیجے پر آپ یہاں پہنچیں گے کہ ہر قوم، کسی کے اوپر اللہ نے بارش کے ذریعے سے تباہی نازل کی، کسی کو آواز کی چیخ کے ذریعے سے، اور کسی قوم کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایک قوم ایسی بھی آئی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی آگ کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کیا. قوم شعیب ہے. کہا اے پیغمبر اگر آپ سچے ہیں تو آسمان کا ٹکڑا نازل کر کے دکھا دو، آسمان گرا کے بتوا دو. اللہ اکبر. سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 188 87 اور 89 پڑھ لیں. 187 اور 189 1 90 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ کہ اچانک پوری قوم کے اوپر ایسی گرمی کہ لوگ گرمی سے پریشان. اچانک بادل کا سایہ ان کے سروں پر آیا، ان کو یہ لگا کہ ابر کے ٹکڑے نے ہم پر رحم برسا رہا. جب پوری قوم وہاں آ گئی، اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا. قرآن مجید آپ پڑھتے جائیں. پیارے نبی نے مکہ کے کافروں کو یہی تو کہا تھا نا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دی ہے. پچھلی قوموں کی سورۃ النحل کی تلاوت کی کہ دیکھو بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے میں کیا نتیجہ نکلا. لہٰذا آج جو امریکہ کے اندر اس ملک کے اندر جو سپر پاور تھا، یہ جو آگ کا عذاب بن کر اس پر نازل ہوا، اس سے پوری انسانیت کو عبرت اور سبق حاصل کرنا. پہلا سبق تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے عذابوں کو بھولنا نہیں، اللہ کی گرفت کو بھولنا نہیں، کسی چیز کا غرور مت کرنا. کسی نے بڑا اچھا کہا تھا جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تیرا وجود امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر. ہم اپنے اندر ایمان کا جذبہ، ایمانی زندگی کو فروغ دیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال سے بچیں. یہ امریکہ کی آگ اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ مومنو ہمیشہ اپنی موت اور اپنی آخرت کے لیے تیار رہو. ایسا نہیں کہ جس طرح کہ ہم سوچتے ہیں ابھی جوان ہیں پھر بوڑھے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھاپے میں موت آئے گی. دیکھو جس طرح وہ آگ اچانک لگی، ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ عذاب آ سکتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ سورۃ الشورى ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الزخرف ہے، ان تمام سورتوں میں اللہ نے جو قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت بھی بالکل اسی طرح اچانک آئے گی کہ لا تأتیکم الا بغتہ. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعہ، یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ قیامت اچانک آئے گی. بتا کے نہیں کہ ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد اچانک آئے گی. لہذا مومن کو ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی موت کے لیے ہمہ گوش تیار رہنا چاہیے. دوسری چیز، کسی بھی انسان کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو یہ درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کرے اور اپنی طاقتی یا ایٹمی طاقت پر وہ غرور اور ناز دکھائے، بلکہ قل للہ الحمد للہ جمیعا، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سپر پاور مخلوق نہیں، کوئی ملک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ زمین میں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے بغیر اللہ کے فیصلے کے، اللہ کی مرضی کے. وما تسقط من ورقۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ زمین میں گرنے والا کوئی پتا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا. سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا بعض. وہ اللہ جو تم پر قادر ہے، قل هو القادر، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ اوپر سے عذاب بھیجے. بارش آ سکتی ہے، آسمانی ہوائیں اوپر سے اگر اللہ چاہے تو جب چاہے آ سکتی ہیں. عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، یہ زمین
دھس سکتی ہے۔ قارون کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بینما رجل یجر ازارہ اذ خسف فی الارض فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ لوگوں، ایک آدمی تھا ہمارے درمیان، بڑا تکبرانہ انداز میں چلا کرتا تھا، اچانک زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ صبح قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے، دھستا جائے گا۔ تو یہ باتیں اس بات کا سبق دے رہی ہیں کہ غرور، طاقت کا، اپنے آپ کے لیے گھمنڈ کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ یا آپس میں تیسرا عذاب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ بہت بڑی عبرت، بہت بڑی نصیحت، بہت بڑے اسباق ہے اس میں کہ جن مظلوموں کی ہائے اس امریکہ کے باشندوں نے لی۔ اللہ اکبر، حالات ہمارے سامنے ہے کہ ابھی اس پریسیڈنٹ نے جانے سے پہلے بھی باقاعدہ لاکھوں ملین ڈالر فلسطین کے باشندوں کو تباہ کرنے کے لیے دیا۔ اس لاس اینجلس کے باشندوں نے تباہی کے کچھ ٹائم پہلے، کچھ دن پہلے باقاعدہ لاکھوں روپے کے ذریعے سے فنڈنگ کی تاکہ اس فلسطین کا اور غزہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ دیکھو، جلال و اقتدار و جاہ و حشمت چھین لیتا ہے، جلال و اقتدار و جاہ و حشمت چھین لیتا ہے، خدا کے قہر کو للکارنا اچھا نہیں ہوتا، وہ فرعون کے قبضے سے حکومت چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ دنیا میں قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، سالہ سال سے جس کی خدائی تسلیم کی جا رہی تھی، اسی بنی اسرائیل نے اس فرعون کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بحر قلزم میں فرعون تڑپتا ہوا، چلاتا ہوا، چیختا ہوا اس بنی اسرائیل کے غلاموں کے سامنے اس کے آخری انجام تک پہنچا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ظالموں کو مہلت دیتا ہوں، لیکن جب وقت آتا ہے ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب قرآن مجید کا تجزیہ کرے، مطالعہ کرے، واقعی ہماری زندگی اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے گی کہ دیکھو، ایک انسان کو ہمیشہ خدائی دعوے کرنا یا غرور کرنا، طاقت کا غرور، دولت کا غرور، عزت کا غرور، مال کا غرور، حسن کا غرور، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور جب بھی کسی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی گرفت کرتا ہے یا اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب جس طرح ابھی ان کے اوپر آئے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اوپر بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کو ان کی زندگی سے عبرت یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایک مومن ہمیشہ اپنی زندگی کو آخری زندگی، اپنی زندگی کے دن کو آخری دن، اپنی رات کو آخری رات سمجھتا ہے۔ پیارے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ کو نصیحت کیجئے اور شارٹ میں کیجئے، مختصر کیجئے۔ پیارے نبی نے یہی فرمایا تھا ان تصلی صلاتک کانہا صلاۃ مودع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نماز یہ سوچ کر پڑھو، اس احساس، اس جذبے سے پڑھو کہ یہ زندگی کی تمہاری آخری نماز ہے، آخری نماز ہے۔ اس خبیب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پتہ ہے نا، سولی کے پھندے پر جب ان کو لٹکایا جانے لگا، انہوں نے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی۔ وہ نماز کتنی دل سوز عبادت ہوگی، کس قدر اللہ کی مہربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف کو حاصل کرنے والی عبادت ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جن لوگوں کے تعلق سے بد دعا کی تھی، اللہم احصہم عددا، اللہ ان ظالموں کو تو گن لے، کاؤنٹ کر لے، اللہ کتنے سب دیکھ لے، وقتلہم بددا، اللہ ان کو ذلت کی موت اتارنا، ولا تترک منہم احدا، اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ خبیب کی وہ بد دعا ایسی لگی کہ چند سالوں میں سارے کے سارے ذلت کی موت مارے گئے، کوئی بھی نہ بچ سکا الا ان شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ لہٰذا میرے بھائیوں،
آج ہماری زندگی واقعی بہت زیادہ بے راہ روی کی شکار ہے. ہم جمعے کے دن کچھ دن کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں, باقی ہمارے معاملات جو ہیں, ہماری عام زندگی لگتا نہیں کہ ہم مسلمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, لوگو مرتے دم تک بحیثیت مسلمان رہو. مسجد میں مسلمان, تجارت میں مسلمان, گھر میں مسلمان, روڈ میں چلتے ہوئے بازار میں مسلمان, اپنوں کے ساتھ مسلمان, بیگانوں کے ساتھ مسلمان. تمہاری زندگی کی شناخت, تمہاری زندگی کی پہچان بحیثیت مسلمان رہے کہ واقعی تم مسلمان ہو, اور مسلمان کی زندگی جس انداز کی ہونی چاہیے اس کی تم ترجمانی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مولا کریم ہم تمام کو دنیا اور آخرت کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے عذابات سے اس کی حفاظت میں جگہ پانے کی ہر ممکن توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جہاں ظلم بڑھ رہا ہے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو تو پکڑ لے, ظالموں کو ہلاک و برباد فرما دے. اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی داد رسی فرما دے. اللہ جو بھی بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرما دے. بے روزگاروں کا اللہ حلال روزگار عطا فرما دے. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ دنیا میں عزت اور مرنے کے بعد ہم تمام گنہگاروں کو انبیاء صلح صدیقین کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب میں فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. تقبل یا رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.